زلفی بخاری نے وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے تعلقات کے حوالے سے پردہ اٹھا دیا۔ جہانگیر ترین کو صاف کہہ دیا کہ آپ کسی وہم کا شکار نہ رہیں۔ آٹا اور چینی بحران کی رپورٹ کے حوالے سے بھی چپ توڑ لی۔ وفاقی کابینہ میں اختلافات کے حوالے سے بھی منہ کھول دیا۔ آٹا چینی بحران کی تحقیقی افسر، رپورٹ کے آنے کی راہ میں رکاوٹ۔ مزید جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت سے لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو یا تو خود اپنی مرضی سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں یا تو ان کا استعمال کر کے ان کو خود ہی دوسرا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال جہانگیر ترین کا ہوا ہے۔ آٹا چینی سکینڈل کی رپورٹ کے بعد اب تک وہ کھل کر سامنے نہیں آئے، لیکن اسی حوالے سے عمران خان کے ایک اور قریبی دوست زلفی بخاری نے تمام تر کی جانے والی قیاس آرائیوں سمیت اندرونی رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے جہانگیر ترین اور وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ تعلقات سے پردہ اٹھا دیا۔ اپنے خصوصی انٹرویو میں زلفی بخاری نے آٹا چینی بحران کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو وزیر اعظم عمران خان کے لیے تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ زلفی بخاری نے عمران خان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آئے یا جائے، جو میرا تھا وہ جہاں بھی ہوگا میرا رہے گا، میں اصولوں پر سودا نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا پیغام جہانگیر ترین کے نام زلفی بخاری کی زبان سے۔ اس کے علاوہ زلفی بخاری نے پارٹی کے اندرونی معاملات سے بھی پردہ ہٹا دیا اور آنے والے دنوں کے حوالے سے بڑی پیشین گوئی کر دی، اور میڈیا پر عمران حکومت کے گھر جانے کی خبریں زور پکڑنے لگیں۔ کیا واقعی ملکی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی آنے لگی ہے؟ عمران خان کی حکومت کو آنے والے دنوں میں بڑی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کیا جہانگیر ترین کے اوپر سکینڈل کھلنے سے تحریک انصاف اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے؟ کیا حکومت جلد گھر کو جانے والی ہے؟ یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر حقائق جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہمیشہ سیاست میں بھی ایسے لوگ منسلک رہے ہیں جو سیاستدان ہونے کے ساتھ اپنا ذاتی دھندا بھی حکومتی خزانوں کے ذریعے چمکاتے رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک پاکستان کو دن دوگنی رات چگنی ترقی کی بجائے دن دگنا اور رات چگنا لوٹا گیا۔ اگر ایک بزنس مین کو اپنا کالا دھن سفید کرنا ہوتا ہے اور اپنے ذاتی خزانے کو بھی اور بھرنا ہوتا ہے تو وہ سیاست میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے، جہاں اسے رعب و دبدبہ بھی مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہرت بھی۔ جہاں سیاست میں انسان کے حریف ہوتے ہیں وہیں کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو تا عمر اس کے ساتھ رہتے ہیں اور محبت اور وفاداری اصل مثال قائم کرتے ہیں۔ عمران خان نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنے دیرینہ دوستوں کو اپنے قریب لانے کا سوچا، جس میں ایک دوست ایسے تھے جو ایک طویل عرصے سے خان صاحب کے حامی اور بہت کلوز تھے، جو کہ زلفی بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ زلفی بخاری کو خان صاحب نے معاون برائے اوورسیز پاکستانی تعینات کر دیا، اور زلفی بخاری جو کہ پہلے سے ہی عمران خان کے قریبی لوگوں میں سے ایک تھے، اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد خان صاحب اور ان کا تعلق اور مضبوط ہو گیا، کیونکہ زلفی بخاری اپنے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، جس سے وہ خان صاحب کے دل میں گھر کر چکے ہیں، اور یہ شاید وہ واحد شخص ہیں جن کا کہا عمران خان نہیں ٹالتے، اور ان کی کہی ہوئی بات دراصل خان صاحب کے دل کی عکاسی ہوتی ہے۔ لیکن حکومت جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے شدید ڈپریشن کا شکار ہے، بے شک وہ کورونا وائرس کی وبا ہو یا سپریم کورٹ کا از خود نوٹس ہو یا ملک سے باہر پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانا ہو، ان مسائل میں گھری ہوئی حکومت اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اور حکومت کے اس زخم پر نمک تب لگا جب آٹا چینی سکینڈل کی رپورٹ سامنے آئی۔ جہانگیر ترین جو کہ خان صاحب کے ایک اور قریبی دوست اور دیرینہ ساتھی تھے، وہ اس رپورٹ میں رگڑے گئے، لیکن حکومت کی جانب سے ان کا دفاع نہیں کیا گیا
اور نہ ہی ان کو سیف کارنر دیا گیا جس پر وہ حکومت سے خفا نظر آئے۔ اسی حوالے سے خان صاحب نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ جس نے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو سزا دی جائے گی اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اس رپورٹ کا پبلک ہونا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ خان صاحب جہانگیر ترین کے ساتھ دیرینہ تعلق کے باوجود ان کو بھی احتساب کی چکی میں پیسیں گے۔ اس کے ساتھ رپورٹ کے پبلک ہونے کے بعد مختلف حلقوں میں جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی قیاس سرائیاں جاری ہیں اور یہ خبریں اب آگ پکڑتی جا رہی ہیں کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی کو خیر باد کہنے والے ہیں اور وہ حکومت کے خلاف کسی بڑے محاذ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ پی ٹی آئی کے ممبران سمیت اپوزیشن پارٹیوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے کوئی بڑی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں۔ اگر جہانگیر ترین پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہیں تو یہ عمران خان کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ وہ ان کے دیرینہ ساتھی ہونے کے ساتھ ان کی حکومت بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر چکے ہیں، اور جس طرح وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے خان صاحب کے پاس لائے تھے اسی طرح وہ امیدواران کو واپس کھینچ بھی سکتے ہیں۔ میڈیا کے مختلف حلقوں میں یہ بات بھی جاری ہے کہ اگر جہانگیر ترین حکومتی پارٹی کو خیر باد کہہ کر کسی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں تو حکومت بڑے اپسیٹ کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اپوزیشن جو پہلے ہی حکومت کو گھر جانے کی رٹ لگائے ہوئے ہے، پی ٹی آئی کے ایک اور ممبر کے پارٹی چھوڑنے سے اپوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ یہاں عمران حکومت کے سر پر بھی مشکلات منڈلاتی نظر آ رہی ہیں، اور اگر حکومت نے اب ہی اس حوالے سے کوئی عملی اقدام نہ اٹھایا تو وہ دن دور نہیں جب اس حکومت کو اس کے گھر کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ جب حکومت کی جانب سے جہانگیر ترین کے معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا تو اسی دوران اب زلفی بخاری جو کہ حکومت میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے حکومتی معاملات، جہانگیر ترین اور عمران خان کے تعلق اور پارٹی کے اندرونی حالات کے بارے میں تمام راز فاش کر دیے ہیں۔ زلفی بخاری نے جہانگیر ترین کے حوالے سے چپ توڑ لی اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین نے حکومت سازی اور اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کو لے کر بہت کام کیے ہیں، اور 2018 کے انتخابات کے بعد بھی چند لوگوں کو جہانگیر ترین ہی لے کر آئے۔ اس حوالے سے زلفی بخاری نے جہانگیر ترین کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ لوگ پارٹی میں عمران خان کے لیے آئے تھے، زلفی یا جہانگیر ترین کے لیے نہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ جہانگیر ترین اس حوالے سے کسی وہم میں نہ رہیں، کیونکہ اس وقت جہانگیر ترین وزیر اعظم کے قریب تھے، محض اس وجہ سے ان کو یہ کردار ملا اور لوگ ان کی توسط سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور حکومت سازی میں مدد ملی۔ انہوں نے وزیر اعظم کی پوزیشن واضح کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ جہانگیر ترین کی جگہ یہ کردار کسی کو بھی مل سکتا تھا، اس لیے اس بات کو دفن کر دینا چاہیے کہ وزیر اعظم محض ان پر انحصار کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پارٹی کے سینئر، پرانے اور اہم رہنما ہیں اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ بڑا گہرا اور پرانا تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن زلفی بخاری نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ آٹا اور چینی بحران کی تحقیقات کا نتیجہ بے شک کچھ بھی آئے، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جہانگیر ترین اس سب کے بعد بھی حکومت کے خلاف ہیں، نہ ہی میرے علم میں ایسا کچھ ہے۔ یہاں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہانگیر ترین کا عمران خان کی حکومت بنانے میں ایک اہم کردار تھا، اور اس حوالے سے وہ الیکشن کے دنوں میں کئی آزاد امیدواران کو اپنے ذاتی جہاز میں عمران خان سے ملاقات کے لیے لاتے رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد ایف آئی اے کو حکم دیا گیا کہ آٹا چینی بحران کی تحقیقات کی جائے، اور اپریل کے مہینے میں ایف آئی اے کی آٹا چینی بحران کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ نے کوہرام برپا کر دیا، کیونکہ اس بحران کے ذمہ داران میں سر فہرست حکومتی پارٹی کے لوگ تھے جنہوں نے اس بحران سے خوب مال کمایا اور فائدہ بھی اٹھایا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سال 2018-2019 کے دوران حکومتی پالیسی سے سب سے زیادہ فائدہ جہانگیر ترین کی شوگر ملز کو پہنچا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ سرکاری سبسڈی حاصل کرنے کے باوجود زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ زلفی بخاری نے اس رپورٹ کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی صورتحال پر حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں جیسے لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے درمیان بہت پرانا اور مضبوط تعلق ہے۔ زلفی بخاری نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی صداقت نہیں کہ وہ اپنی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی پی ٹی آئی کی خدمت کی ہے اور یقین ہے کہ آئندہ بھی کریں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے اس معاملے پر تاثرات کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہے اور دونوں کے درمیان
एक करीबी ताल्लुक है और अभी तो इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और मुझे यकीन है कि जब तक मुकम्मल केस खुलकर सामने नहीं आएगा वजीर आजम जहांगीर तरीन के मुतालिक कोई गलत फहमी कायम नहीं करेंगे। आटे चीनी बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट में ताखीर के हवाले से उन्होंने बात को घुमाकर ये एक तफसीली रिपोर्ट है जिसमें फ्रांसिक वगैरह किया गया है और मुख्तलिफ महकमे भी इसमें काम कर रहे हैं और बातों ही बातों में ये इशारा भी दे दिया कि रिपोर्ट जल्द नहीं आने वाली और कहा कि मेरा ख्याल है इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिपोर्ट कब आएगी, असल बात यह है कि रिपोर्ट तफसीली आनी चाहिए। वफाकी काबीना में इख्तलाफ के हवाले से आने वाली खबरों पर जुल्फी बुखारी ने कहा, मीडिया गलत अंदाज में खबरों को पेश करता है। दो लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनके आपस में इख्तलाफात हैं और वही दोनों इकट्ठे बैठकर इन खबरों को देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में मीडिया को इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। जुल्फी बुखारी के इस इंटरव्यू में साफ नजर आ रहा है कि वो हुकूमत को डिफेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जबकि एक जानिब जहांगीर तरीन की पार्टी में खदमात के हवाले से इनकी तारीफ कर रहे हैं और दूसरी जानिब उनको वार्न भी कर रहे हैं कि वो महज खुशकिस्मत थे जो कि वो अब नहीं रहे। इसी के साथ आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले कमीशन में शामिल FIA के अफसर का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है। FIA की जानिब से भी अपने अफसर के वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी गई है। ताहम हुकाम का कहना है कि इस काम में कोई तातुल नहीं आएगा और आटा चीनी स्कैंडल पर कमीशन अपना काम जारी रखेगा। जुल्फी बुखारी के इंटरव्यू से एक बात ये भी वाज़ेह होती है कि हुकूमत इस तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से अब मोहतात हो गई है और अब इस रिपोर्ट के जल्दी आने की कोई भी नुमायां असरात नजर नहीं आते और अब तहकीकी अफसर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया जो कि इस रिपोर्ट की ताखीर में पहला कील साबित हो सकता है। अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। फी अमानिल्लाह।